Message TV. This is your channel. This is your channel. اگلا سوال بھی جی یوکے سے ہے۔ ریدا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں ایک لڑکے سے اٹیچ ہوں اور وہ پہلے کرسچن تھا، میرے سمجھانے پر مسلمان ہو گئے اور میرے گھر والے بھی اسے جانتے ہیں۔ اب میرے گھر والے اس سے شادی پہ نہیں مان رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ وہ اخلاق اور دینداری کے معاملات میں ہم سب سے بہتر ہے، مجھے کوئی حل بتائیں۔ حل تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، آسان ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما دے۔ بڑے خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں یہ لوگ، اگر یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو کہیں وہ پھر سے اسلام چھوڑ نہ دے، ارتداد میں نہ چلا جائے۔ اس کے اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ان حضرات کو اپنی انا چھوڑنی، ادھر انا قربان ہونی ہے، ادھر پورا اسلام داؤ پر لگا ہے۔ ایک طرف اسلام پورے کا پورا قربان ہونے جا رہا ہے اور ایک طرف صرف اتنی سی انا اور ضد قربان ہونے کو جا رہی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک سب سے بڑی جو وجہ نظر آ رہی معاشرے میں دین سے دوری کی، وہ یہ بھی ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وجہ تو آج کی تو نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ کفار مکہ بھی تو یہ کہتے لوگ کیا کہیں گے۔ اثنان لا یتعلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص کبھی نہیں پڑھ سکتے، سیکھ نہیں سکتے۔ اثنان لا یتعلمان، المستحی والمتکبر، ایک وہ جو مستحی ہو، شرم کرتا ہو، میں لوگ کیا کہیں گے، شرم کرتا ہو لوگ کیا کہیں گے، والمتکبر، تکبر والا، ایروگینٹ ہو، ایروگینس اس کے اندر تکبر ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ پیچھے جملہ ایک ہی، ان دونوں کے پیچھے آگے ایک ہی جملہ، پیچھے یہ دو ہیں لیکن آگے ایک ہی جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اس کا اسلام قربان کر دینا چاہتے ہو صرف اس بات پر کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اگر اس بچی کے کہنے پر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے اور کیا دولت ہے، اور اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے کہ اللہ نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرما دی۔ تو ان حضرات سے، اور یہ بچی شاید یہ بھی کہہ رہی ہیں یہ بہن کہ وہ اخلاق میں اور دینداری کے معاملات، یہ بات ویسے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو نئے مسلمان ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں، بڑے سیکھ کے جو چل رہے ہوتے ہیں بڑے محتاط اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ان کے والدین سے اگر میرا پیغام جائے تو گزارش ہی کر سکوں گا کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اسلام داؤ پہ لگ جائے، اس پہ نظر ثانی فرما دیں۔ اگر کوئی صرف یہی رکاوٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اور بیٹا ایسا میری بہن ایسا سوچیے گا بھی نہیں، لیکن اگر یہ کوئی نافرمانی والا قدم اٹھا لیتے یہ بچے تو پھر یہ والدین کس کو کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بچے با ادب ہیں، با حیا ہیں، آپ کی عزت قدر کر رہے ہیں، آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے منمانی سے چور رستے سے نہیں نکلے ہیں، آپ تک لے کر آئے ہیں کہ آپ اسے طے فرمائیں، اور آپ نے اس کو انا کا مسئلہ، اور اس انا کے مسئلے پر وہ جیسے فرماتے ہیں نا کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستی والا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر آج ڈنڈا اٹھاؤ گے تو وہ قد کی تو برابر ہو چکی ہے، اگر آگے سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا کیا رہ گیا، کون روکے گا، کون؟ کتنے لوگ ہیں اولاد کو خود اتنی زیادہ اپنی مزاج کی سختی سے اور ضد سے اپنی اولاد کو خود اپنا نافرمان بنا لیا۔ اور جیسے مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے تربیت کے عنوان پر کہ نوجوان کو کھڑا کیا جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور وہ نوجوان اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے اور اجازت سے، اور اللہ اسے اس کے دل میں ڈالیں گے، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اے اللہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کہ یا اللہ میرے یہاں تک پہنچنے میں اکیلا میں ذمہ دار نہیں،
میرے اساتذہ، میرے والدین جنہوں نے میری یہ تربیت کی وہ بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی بلایا جائے، انہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے۔ جیسے ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے درخواست کی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، تو اس کو بلایا گیا کہ کیوں تیرے باپ نے شکایت کی تو نافرمان ہو؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ تم نافرمان ہو تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جعل، اس کا مطلب ہے انگارہ۔ تو پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی میرا نام یہ رکھا گیا، میرے باپ نے شادی کی ایک مجوسی عورت سے، اور ہمارے گھر میں تو مجوسی عورت جب آئی مسلمان تو وہ ہوئی، لیکن مجھے کچھ نہیں سکھایا اس نے، کیونکہ اسے خود اتنا دین کا پتہ نہیں تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ڈانٹا کہ اپنی اولاد کو نافرمان تو تم نے خود بنایا ہے۔ اولاد کی تربیت ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج بہت والدین ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اولاد، ساری زندگی اولاد کو مال اکٹھا کرنا سکھایا، جب وہ مال اکٹھا کرنا سیکھ گئے، مال کمانا سیکھ گئے، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ باپ کو راضی کرنے میں اللہ کی رضا ہے، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ماں باپ کیسے رشتے ہیں، کیا اللہ نے ان کا کیا مقام بنایا ہے۔ انہوں نے تو یہ سیکھا تھا کہ مال دام بنائے کام، باپ بیٹے کو کہہ رہا بیٹا دام بنائے کام، جب اس کے پاس دام آئے، اس کے کام بننے اس کو نظر آنے شروع ہوئے، پھر باپ کہاں رہ گیا؟ تو اس لیے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس مسئلے کو آپس میں بیٹھ کے حل کیا جائے تاکہ نقصان نہ ہو، اطراف میں دونوں طرف سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اللہ سے بھی مانگو، اللہ سے مانگو، نوافل میں، تہجد میں، ہر نماز میں اللہ سے مانگو، دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ بدل دیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔